السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا ٹوئنکل آف لٹل ہارٹس۔ آج میں آپ کو کربلا کی ہی ایک اور داستان حضرت عباس علمبردار کی شہادت کا نہایت ہی دردناک اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ کربلا، جہاں تاریخ نے وفا کو نئی شناخت دی، جہاں علم صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ وفاداری، غیرت اور شجاعت کی علامت بنا، اور اس علم کے سائے میں ایک ایسا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا: عباس ابن علی علیہ السلام علمبردار وفا۔ کربلا، جہاں سچائی اور جھوٹ آمنے سامنے کھڑے تھے، جہاں ظلم کے مقابلے میں صرف 72 سرفروش تھے، اور ان 72 میں ایک ایسا جوان، ایک ایسا سپاہی کھڑا تھا جس کا نام ہی دشمن کے دلوں پر بجلی بن کر گرتا تھا: عباس ابن علی علمبردار لشکر حسین۔ حضرت عباس علیہ السلام کی پرورش خود امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ شیر دل باپ نے اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے بہادری سکھائی، تلوار سنبھالنا، گھوڑے کو قابو کرنا اور میدان جنگ میں جم جانا، یہ سب عباس علیہ السلام کی فطرت بن چکا تھا۔ 10 محرم کا دن تھا۔ خیمے پیاس سے تڑپ رہے تھے، بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ حضرت سکینہ علیہ السلام بار بار مشق کی طرف دیکھتی تھیں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا، فرمایا: اے بھائی عباس علیہ السلام، پانی لانا ممکن ہے کیا؟ عباس علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے، کوئی سوال نہ کیا، کوئی شکایت نہ کی، صرف علم اٹھایا، مشق کاندھے پر ڈالی، تلوار باندھی اور میدان کی طرف نکل پڑے۔ دشمن کی صفیں حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھیں، لیکن عباس علیہ السلام دیواروں سے ٹکرانے والے تھے، رکنے والے نہیں۔ انہوں نے دشمن کی صفیں شیر کی طرح چیر دیں، شمشیر چلائی، گھوڑا دوڑایا، زمین یزیدیوں کے خون سے سرخ ہونے لگی۔ پھر عباس علیہ السلام دریا تک پہنچ گئے۔ دریائے فرات سامنے تھا، پانی سامنے تھا، پیاس حد سے زیادہ تھی، لیکن عباس علیہ السلام نے مشق بھری اور پانی کو ہاتھ لگا کر رک گئے۔ فرمایا: حسین پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ پانی نہ پیا اور واپسی کی راہ لی۔ اب دشمن نے گھیر لیا۔ پہلا وار، دایاں بازو کٹ گیا۔ عباس علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، تلوار بائیں ہاتھ میں لی، لڑائی جاری رکھی۔ دوسرا وار، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب عباس علیہ السلام نے مشق کو دانتوں سے تھاما، علم کوہنیوں سے سنبھالا۔ وفا کا منظر تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر ایک تیر مشق میں لگا، پانی بہہ گیا، لیکن عباس علیہ السلام نے واپسی کا سفر نہ روکا۔ پھر ایک لوہے کا گرز ان کے سر پہ پڑا اور حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے سے زمیں پر گرے اور آخری لمحے آواز دی: یا اخا ادرک اخاک! اے حسین، اپنے بھائی کو سنبھالیے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، عباس علیہ السلام کے چہرے سے خون صاف کیا۔ عباس علیہ السلام نے کہا: بھیا، میری آنکھوں سے خون ہٹا دیجیے، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے آنکھیں صاف کی۔ عباس علیہ السلام نے مسکرا کر کہا: میں نے وفا کا حق ادا کر دیا میرے سردار، اور اسی سکون سے اپنی جان امام علیہ السلام کے زانوں پر دے دی۔
یہ تھے حضرت عباس علیہ السلام، جنہیں میدان جنگ سے کسی نے نہ روکا بلکہ حسین علیہ السلام نے خود بھیجا۔ انہوں نے جنگ کی، دشمنوں کو چیر دیا اور تاریخ میں اپنا نام سنہری حروفوں سے لکھوایا۔ نہ بے بسی تھی، نہ لاچاری، یہ تھی فتح، غیرت اور وفاداری کی معراج۔ سلام ہو تجھ پر اے علمبردارِ حسین، سلام ہو تجھ پر اے باب الحوائج، سلام ہو تجھ پر اے عباس علیہ السلام ابن علی۔ کربلا میں عباس علیہ السلام کی لاش تو رہی مگر شکست صرف یزید کو ہوئی۔ بازو کٹ گئے مگر علم نہ گرا، مشق خالی ہوئی مگر وفا مکمل رہی۔ یہ ہے عباس، نہ بے بسی کی تصویر، نہ آنکھوں کا آنسو، بلکہ فتح کا پرچم، غیرت کی مثال اور شجاعت کی معراج۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔